الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے مطالعے کا آغاز ہے 29ویں پارے کے بالکل آغاز ہی سے سورۃ الملک۔ 29واں پارہ پورا کا پورا مکیات پر مشتمل ہے، اور 30ویں پارے میں بھی آخر میں ایک دو ایکسیپشنز ہیں، ورنہ وہ بھی کل کا کل مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے جو مصحف کا آخری حصہ ہے، لیکن اس حصے میں جو صورتیں اور آیات ہیں وہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے۔ تو بالکل شروع میں جو حصہ نازل ہوا وہ ہے جو قرآن میں مصحف کے بالکل آخر میں ہے، یہ 29واں اور 30واں پارہ۔ ان میں اصل موضوع جو ہے وہ انذار آخرت ہے۔ توحید وہ تو مکی صورتوں میں ایک مشترک موضوع کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ تھا، وہ تو اصل الاصول ہے، بنیاد ہے ایمان باللہ، لیکن خاص طور پر انذار آخرت کے حوالے سے خبردار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان صورتوں میں خطاب براہ راست ہے، کیونکہ بالکل ابتدائی دور تھا، تو بالکل یوں کہنا چاہیے کہ ذاتی سطح پر جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بہت سی مثالیں ہیں جو اس حصے میں آپ کو ملیں گی۔ 29ویں پارے کی تمام صورتیں، کل 11 صورتیں ہیں، یہ کم و بیش حجم میں یکساں ہیں، برابر ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن ہر صورت 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی اس پارے کا ایک معاملہ ہے خاص کہ 2 رکوعوں پر مشتمل صورتیں ہیں اس 29ویں پارے میں۔ اب ہم اس سورہ ملک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل حکومت، اختیار، بادشاہی۔ بیدہ الملک، ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ کے جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو۔ نوٹ کیجیے الفاظ، اس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ موت کی بھی تخلیق ہوئی ہے، موت بھی ایک عمل کا نام ہے، ایک پروسیس ہے۔ اور کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تمہیں کہ کون ہے تم میں بہتر عمل کے اعتبار سے۔ اس آیت سے جو انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے، جو اہم اس دنیا میں، یہ جو موت اور حیات کے درمیان ایک وقفہ ہے،
جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ قرآن خطاب کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اس دنیا میں موجود ہیں اس وقت. یہ وقفہ جو ہے یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ آزمائشی وقفہ ہے. یہ اصل زندگی نہیں ہے، وہ اصل زندگی کے جو ابدی ہے جس میں انسان کی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا، اور پھر یا ایک طرف عذاب شدید ہے یا دوسری طرف مغفرت و رحمت و رضوان ہے اللہ کی جانب سے. وہ معاملہ بات کا ہے. یہ ہے امتحانی وقفہ. جسے اقبال نے کہا کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہ زندگی جو ہے اصل میں امتحان سے عبارت ہے، اس کا عنوان ہی امتحان. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ العزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، الغفور ہے، بخشنے والا ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے پیدا کیے 7 آسمان تہ بر تہ، اوپر تلے. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی اس خلقت میں، اس تخلیق میں، اس کاریگری میں کوئی خلل اور کوئی نقص نہیں دیکھو. یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، تو ذرا دوبارہ نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو کہ کہیں تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی نقص ہے کہ جس پر نگاہ پڑتی ہو. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، اور پھر 2 بار نگاہ کو دوڑاؤ. يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی تمہاری طرف ناکام اور تھک ہار کر. اس کائنات میں تم کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہاں پر کمی ہے، یہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. یہ اس کی خلقت ہے، اس کی صناعی ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس نے سمائے دنیا کو، نچلے آسمان کو مزین کر دیا چراغوں سے. یہ سورج چاند ستارے جو ہیں یہ سب کے سب چراغ ہیں، یہ زینت ہے، یہ رونق ہے پہلے آسمان کی. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ سماء دنیا ہے، 7 آسمانوں میں یہ سب سے نچلا آسمان ہے، اسے ہم نے مزین کیا ہے ان چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اس میں جو ستارے ہیں ان کو ہم نے ذریعہ بنایا شیطانوں کو رجم کرنے کا، شیطانوں کو سزا دینے کا. وہ جو شیاطین جن جو کوشش کرتے ہیں سنگن لینے کی، آسمانوں میں اوپر پہنچ کر فرشتوں سے کوئی بات جو ہے ان کو مل جائے، اور پھر ان کے جو کاہنوں سے دوستی ہوتی ہے انسانوں میں سے، ان تک وہ بات پہنچاتے ہیں. تو ان کا علاج بھی جو ہے وہ آسمانوں میں موجود ہے. ان کے لیے سزا ہے جو اللہ نے رکھی ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کی ہے دہکتی ہوئی آگ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب انہیں ڈالا جائے گا اس آگ میں، جہنم میں، تو وہ سنیں گے اس کی چنگھاڑ، اس کے بپھرنا. وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوئی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے اس جوش سے اور غضب سے. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب جب اس کی کوئی بھیڑ، مجرموں کا کوئی ایک گروہ، ایک گروپ جو ہے اس کے اندر جھونکا جائے گا جہنم میں، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جو آج تمہیں یہ یوم بد دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، یہ جو عذاب تمہارا مقدر ہے، کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جواباً کہیں گے بالکل آیا تو تھا، یقیناً ہمارے پاس خبردار کرنے والا پہنچا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے صاف کہہ دیا اس سے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بجائے اس کے کہ ہم ان کی بات مانتے، ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، یہ جملہ بھی بہت اہم ہے، نوٹ کرنے کے قابل ہے.